قال حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتيت بالبراق وهو دابة ابيض طويل فوق الحمار اوصاف کا ودون البول يضع حافره عند منتهى دربه آنے کو نہیں کرنا قال کیوں آنے کو نہیں کہہ رہا؟ کیوں؟ کوئی بات پیٹ میں ہاں؟ پیٹ میں بیٹھے بیٹھے درد ہونے لگتی ہے دوران درد شروع ہو گیا تو مشکل ہو جاتا ہے. يضع حافره عند منتهى تركه قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس مقدس بھی فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبرائيل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبرائيل عليه السلام اخترت الفطرة ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبرائيل فقيل من أنت قال جبرائيل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بآدم صلى الله عليه وسلم فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثانية. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الاسراء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی السماوات. یہ باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں کے سیر یعنی معراج کی، نماز کی فرضیت کی. حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا براق پیش کیا گیا. یہ سفید قسم کا ایک جانور ہے جو لمبا ہے، گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ہے. اپنی کھر کو، اپنے قدم کو وہ منتہائی طرف یعنی تا حد نگاہ رکھتا ہے، اتنا تیز رفتار ہے. میں اس پہ سوار ہو کے بیت المقدس آیا، میں نے اسی حلقے سے اس کو باندھ دیا جس میں انبیاء کرام باندھتے ہیں اپنے جانوروں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک پتھر جبرائیل امین لائے اور اس پہ انگلی سے سوراخ کیا، اسی میں آپ نے باندھ دیا. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہاں حلقہ سے مراد بیت المقدس کا دروازہ ہے کہ دروازے سے آپ نے باندھ دیا. اچھا. ثم دخلت المسجد فصلیت فیہ رکعتین. ممکن ہے یہ نماز نفل کی رہی ہو یا شکرانے کی رہی ہو، جو بھی ہے شکرانہ بھی نفل ہی ہوتا ہے، یا ہو سکتا ہے وہ حکم خداوندی کی بنیاد پر شب معراج وہ نماز ضروری بھی رہی ہو جس میں انبیاء کی امامت کرنی رہی ہو. واللہ اعلم. ثم خرجت فجانی جبرائیل بإناء من خمر وإناء من لبن. دو برتن لے کے جبرائیل آئے، ایک شراب ایک دودھ کا. فاخترت اللبن فقال جبرائیل اخترت الفطرہ. آپ نے فطرت کو اختیار کیا. فطرت کو اس لیے کہ اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امت گناہ میں مبتلا ہو جاتی، کیونکہ اس کا انجام کیا ہے؟ بے ہوشی. اس کا انجام کیا ہے؟ عقل کا زائل ہونا. اور دودھ کی فطری چیز ہے، اس میں سکون ہے. اچھا. ثم عرج بنا الی السماء. بہرحال یہ تو آپ نے پڑھا ہے، اس میں کوئی چیز ایسی ہو جو آپ کے پوچھنے کی ہو تو آپ بتائیے. شرح عقائد میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ معراج مکے سے لے کے بیت المقدس تک کو اسرا کہا جاتا ہے، پھر وہاں سے لے کے آسمانوں کے سیر کو معراج کہا جاتا ہے، اس کے آگے کو اعراج کہا جاتا ہے.
لا مکان تک. یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ مکے سے لے کے بیت المقدس تک کا سفر یہ نص قطعی سے ثابت ہے. اس کا منکر کافر ہو جائے, سمجھے. اور پھر وہاں سے لے کے آسمانوں کا سفر یہ حدیث سے ثابت ہے. اس کے منکر کو کافر تو نہیں کہیں گے لیکن فاسق کہیں گے, سمجھ. اچھا, اس بارے میں اختلاف ہے محدثین کا اور صحابہ کا بھی کہ معراج کہاں تک ہوئی. کسی نے کہا سدرہ تک ہوئی, کسی نے کہا جنت تک ہوئی, کسی نے کہا عرش تک ہوئی. مختلف اقوال ہیں. بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا میں حرم میں تھا, بعض میں یہ ہے کہ میں چاہے زمزم کے پاس تھا, بعض میں یہ ہے کہ میں حتیم میں تھا, بعض میں یہ ہے کہ میں دار ام ہانی میں تھا. سمجھ رہے ہیں. تو اس کی تطبیق بھی ہے کہ حرم یہ سب کو شامل ہے. حرم میں تھا. اس وقت جو دار ام ہانی اس وقت تھا وہ بھی مسجد حرام میں ہے, اور آب زمزم کا کنواں جو تھا وہ بھی حرم خانہ کعبہ کے سامنے پورب طرف, اور وہ جو ہے دار ام ہانی وہ تھوڑا سا پچھم بائیں طرف دکن کونے پہ ایسے, اور آب زمزم یہاں پورب خانہ کعبہ سے. اور کیا کہتے ہیں حتیم جو ہے یہ اتر طرف ہے. خانہ کعبہ سے ملا ہوا ایک جو چہار دیواری ہے وہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے. یہ سب حرم ہے. ممکن ہے کہ پہلے دار ام ہانی میں سو رہے ہوں, وہاں سے پھر آئے ہوں خانہ کعبہ میں, حتیم میں آئے. یہ بھی ہو سکتا, اس میں کوئی تضاد نہیں. اچھا, بعض احادیث میں جیسے آپ نے پڑھا کہ اس میں پہلے میں حضرت آدم سے ملاقات ہوئی ہے نا, پھر دوسرے انبیاء. بعض احادیث میں تھوڑا سا تقدیم و تاخیر ہے, بعض میں اجمال ہے, تفصیل نہیں ذکر کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آدم اور ابراہیم اور موسیٰ اور فلاں فلاں انبیاء سے میری ملاقات ہوئی اس طرح. تو اس میں یہ نہیں تفصیل بتائی کہ کس آسمان پہ کس سے ملاقات ہے. تو بعض احادیث میں تفصیل کے ساتھ ہے, بعض احادیث میں اجمال کے ساتھ. اچھا, پھر نمازوں کی تخفیف کے بارے میں ہے کہ اس میں ایک لفظ آتا ہے, ایک میں اس میں ہے فحتی انی خمسا, اللہ نے 5 وقت کی نماز کو ختم کر دیا, پھر 5 ختم کیا, 5 ہے نا. اور بعض روایتوں میں ہے کہ شطر کا لفظ ہے, فوضع شطرہ, سمجھ رہے ہیں. شطر کے معنی نصف کے ہوتے ہیں. تو اس میں بعض لوگوں نے کہا کہ 5 اور نصف میں تو تضاد ہے. آدھی ختم کیا کا مطلب 25 وقت کی نماز ختم کر دی, اور 5 کی کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عشر ہے نا. تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ شطر کا معنی نصف کے بھی آتے ہیں اور شطر کے معنی جز کے بھی آتے ہیں. تو یہاں جز لیں گے تو 5 کو بھی جز شامل ہے اور 25 کو بھی جز شامل ہے, 5 بھی ہو سکتا ہے. اچھا,
اس میں یہ ہے کہ ففتح لنا فیدا انا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم مسندن ظہرہ الی البیت المعمور، حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی ہے نا. کہاں؟ 6ویں آسمان پہ ہے نا، 7ویں آسمان پہ. 7ویں آسمان پہ کن سے ملاقات ہوئی؟ حضرت ابراہیم سے، کہ وہ بیت المعمور کی طرف اپنی پیٹھ لگائے یعنی ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے. بیت المعمور کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے خانہ کعبہ کے سامنے ٹھیک ہر آسمان والوں کا ایک قبلہ ہے، ہر آسمان والوں کا ایک قبلہ الگ الگ. تو جو 7ویں آسمان پر ہے اس کو بیت المعمور کہتے ہیں، جو نیچے والا ہے ایک دم اس کو بیت العزت کہتے ہیں. اس طرح نام ہے سب کے الگ الگ. تو 7ویں آسمان پر جو ہے وہ ہے بیت المعمور. 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں روزانہ. جو ایک بار چلا جاتا ہے دوبارہ نہیں اس میں داخل ہوتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. کیوں بیٹھے تھے؟ اس کا جواب محدثین یہ دیتے ہیں کہ اس لیے بیٹھے تھے کہ نہیں کٹتا ہے، تو اس لیے بیٹھے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا. اس اعزاز میں ان کو اللہ نے بیت المعمور سے ٹیک لگا کے بیٹھایا. ان کی اعزاز کی عزت افزائی کہ خانہ کعبہ کے معمار اول یہی ہے. سنا؟ اچھا. فَإِذَا أَوْرَاقُهَا سِدْرَةُ الْمُنتَهَا کی تشریح کی، اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح اور اس کے پھل گھڑوں کی طرح. قال فلما غشیها من امر اللہ ما غشیها، اللہ کے حکم نے اس کو ڈھک لیا جو ڈھک لیا. اس طرح کی تعبیر اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے غشیہم ما غشیہ ہے نا، اس میں ہے جو ڈھک لیا. یا فاوحى الى عبده ما اوحى، اس طرح کی تعبیر اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے. کس چیز نے ڈھک لیا اس میں بھی اختلاف ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی نورانیت نے اس کو ڈھک لیا. بعض لوگ یہی کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار نے اپنے رب کو نہیں دیکھا اس رات، تو وہ کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کو دیکھا. کہ اللہ نے اپنی تجلیات کو کہاں نازل کیا؟ سدرۃ المنتہا پہ، اور سرکار نے اسی سدرۃ المنتہا پر اللہ کی تجلیات کو دیکھا. اور اسی کی طرف اشارہ ہے فلما غشیہا من امر اللہ ما غشیہ، کہ اللہ کی تجلیات نے سدرۃ المنتہا کو کیا کیا؟ ڈھک لیا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، فرشتوں نے اس کو ڈھک لیا. ہر پتے پہ فرشتے بیٹھے، یہ ٹڈیوں کی طرح فرشتے تھے، اس پر ڈھک لیا اس کو. اچھا. فاوحى الیہ ما اوحى، میری طرف وحی کی جو کی. اس میں بھی اختلاف، کیا وحی کی؟ کہتے ہیں اس طرح کی چیزیں وہ ہوتی ہیں جو کوئی نہیں جان سکتا. سرکار جو بیان کرے وہی جان سکتے ہے نا، جو وحی کی. تو اس لیے یہ راز کی بات ہے. رموز و اسرار یہ وہ وحی ہے جو کسی فرشتے کے واسطے سے نہیں تھی، کیونکہ وہاں فرشتے کا کوئی گزر نہیں تھا. اب بعض لوگوں نے اس میں کہا کہ کچھ 30,000 رموز تھے، اسرار تھے. بعض لوگوں نے کہا خواتین سورہ بقرہ تھی، ساری چیزیں. اچھا. کیا اور تو کیا آپ کو بتائیں. چلیے
اس میں یہ ہے کہ اتی تو فانطلقوا بی الی زمزم، مجھے لایا گیا زمزم کے پاس تو میرے سینے کو شق کیا گیا، پھر مائے زمزم سے دھلا گیا، ہے نا. ثم انزلت، ثم انزلت، پھر مجھے اتارا گیا، یعنی مجھے چھوڑ دیا گیا، یہ مراد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرح صدر یعنی شق صدر کئی مرتبہ ہوا؟ 4 مرتبہ، ہے نا. ایک بار تو بچپن میں جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے وہاں تھے، ایک مرتبہ جب 10 سال کے ہوئے تب، ایک مرتبہ بولے جب معراج پہ جانے لگے تب، اور ایک مرتبہ وہی نبوت کے وقت، اعلان نبوت، تاکہ وحی کے حامل ہو سکے. اچھا، نیچے والے حدیث میں وہی انا انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاه جبرائیل وهو يلعب مع الغلمان فاخذه فصرعه. جبرائیل امین آئے جبکہ سرکار بچوں کے ساتھ کھیلتے، وہی پہلا والا شق صدر ہے نا. فاخذه جبرائیل امین نے انہیں پکڑا، فصرعه انہیں لٹا دیا، فشق عن قلبه فاستخرج القلب، تو دل کو نکالا، شق کیا سینے کو، دل کو نکالا، فاستخرج منه علقہ، تو اس سے ایک جمع ہوا خون نکالا، اور فرمایا ھذا حظ الشیطان منک، یہ شیطان کا حصہ تھا. کیا مطلب؟ اسی پر شیطان جو ہے وسوسے ڈالتا. ثم غسلہ فی تشت من ذہب، پھر قلب مبارک کو سونے کے تشت میں رکھ کے مائے زمزم سے دھل دیا. ثم لعامہ، پھر اس کو سل دیا. ثم عادہ فی مکانہ، پھر وہیں رکھ دیا جہاں سے نکالا. وجعل غلمان یسعون الی امہ یعنی زئرہ، الی امہ یعنی زئرہ، اب یعنی کا یہ مفعول ہو گیا ہے نا. تو زئر جانتے کسے کہتے؟ ہاں، رضائی ماں، دودھ پلانے والی زیر. اچھا، بچے دوڑتے ہوئے ان کی ماں یعنی حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے، ان کی رضائی ماں کے پاس. فقالوا ان محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون، آپ کے چہرے کا رنگ کیا تھا؟ متغیر. قال انس وقد كنت ارى اثر ذلك المخيط في صدري، میں، حضرت انس فرماتے ہیں میں ابھی بھی سرکار کے سینے مبارکہ میں سینے کے نشانات دیکھ رہا ہوں، جو شق کے صدر کے بعد جو سلائی ہوئی اس کے نشانات میں نے دیکھا سرکار کے سینے. یہ تو درمیان میں بات آ گئی شق صدر کی، چونکہ شق صدر کا تعلق معراج سے ہے تو الگ سے وہ حدیث بھی بچپن والی بھی آ گئی، سمجھ رہے، اسی مناسبت سے. اچھا، نیچے کیا ہے دیکھیے. کان ابو ذر یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرج سقف بیتی وانا بمکہ، کہ میرے گھر کی چھت میں شگاف کر دیا گیا، میں اس وقت مکے میں تھا. دیکھ لیں، بار بار نہیں کر رہے ہیں، مگر اس کو پہلے بند کریں تب نہیں. اب یہ ہے کہ دیکھیے اس میں کیا تھا کہ میں حرم میں تھا، وہاں کیا بتایا مکے میں تھا. یہاں کیا ہے کہ میرے گھر کی چھت میں شگاف کیا، فوریجا، میں مکے میں تھا. اس کا مطلب یہ کہ میں معراج مکے سے ہوئی. ایک اختلاف اس میں یہ بھی ہے کہ معراج اعلان نبوت سے پہلے ہوئی یا اعلان نبوت کے بعد ہوئی. سمجھے، بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے ہوئی. ایک لفظ اس میں ہے یہ
دیکھیے وہاں ہوگا یہاں نہیں ہے. اس میں یہ لفظ ہے کہ وحی کے نازل ہونے سے پہلے، سمجھ، لیکن محدثین نے اس قول کو ضعیف کہا. ہاں ہے، کہاں ہے لفظ، کہاں ہے؟ قبل یوحی الیک. دیکھیے ہے، میں دیکھ رہا تھا مجھے نظر نہیں آیا. یہ بھی ہو سکتا ہے قبل ان یوحی الیک کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے معراج سے پہلے کوئی اطلاع نہیں دی گئی، یعنی اس تعلق سے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. نہیں سمجھ رہے؟ یہ مطلب نہیں کہ وحی نازل ہی نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے. اچھا، اب یہ اور بات ہے کہ کب ہوئی معراج. کسی نے کہا کہ اعلان نبوت کے 2 سال کے بعد، کسی نے کہا 14 مہینے کے بعد، کسی نے کہا 4 سال کے بعد. لیکن اتنا تو ہے، کسی نے یہ بھی کہا کہ ہجرت کے بعد. لیکن اتنا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کی فرضیت ہوئی تو حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی. تو حضرت خدیجہ کے ساتھ نماز پڑھی تو حضرت خدیجہ کا تو انتقال ہجرت سے 3 سال پہلے ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت حضرت خدیجہ باحیات تھی، ہے نا. تو ظاہر بات ہے باحیات تھی، تو کم سے کم یہ ہے کہ ہجرت سے 3-4 سال پہلے یہ ہوئی معراج. بہرحال غالب اور جمہور کا مسلک یہی ہے کہ ہجرت سے پہلے ہوئی ہے، مکے سے ہوئی ہے. سمجھا نا؟ سرکار اس وقت ہجرت نہیں کیے تھے، مکے ہی میں تھے. معراج روحانی نہیں بلکہ یہ جسمانی ہے. معراج روحانی بھی سرکار کی بہت بار ہوئی ہے، لیکن جسمانی معراج ایک بار ہوئی ہے. یہ معراج جسمانی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے. اس طرح کی معراج کسی نبی اور کسی پیغمبر کو نہیں کرائی گئی، جس اعزاز کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی. بقیہ اور انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوئی کوہ طور پہ. وہ معراج جو ہوئی وہ آپ اس کا قرآن میں آپ نے دیکھا ہے نا، کہ اللہ نے تجلی کوہ طور پر نازل فرمائی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے آئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو بیت المقدس آپ کو دکھائے گی. پھر انبیاء کرام جتنے تھے ان کی امامت کرائی گئی آپ سے، یہ بھی ایک اعزاز. پھر آسمان پہ آسمانوں کی زیارت کرائی گئی، ہر آسمان پر. ابھی آپ نے پڑھا، اس کو میں نے نہیں پڑھایا، لفظ تھوڑا چھوٹ گیا، کہ جب بھی آسمان پہ جاتے تو آسمان کے جو دربان ہوتے تھے فرشتے، وہ پوچھتے کہ آپ کون ہیں؟ کہتے میں جبرائیل ہوں. آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد ہے. پوچھتے قد بعث الی یا ارسل الی، ان کی طرف ان کو بلایا گیا ہے نا. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ جانتے نہیں تھے وہ لوگ، جانتے. یہ دروازہ کوئی محسوس دروازہ نہیں ہے، یہ آسمان میں اس طرح کے دروازے لگے ہوئے ہیں، جو چاہے جائے داخل ہو کھلے. یہ وہ دروازے تھے جو معرفت کے دروازے تھے، سمجھ رہے ہیں. اور یہ وہ دروازے تھے جو صرف معراج کے لیے یہ کھولے گئے تھے. ہاں، اور یہ کیسے ہیں دروازے یہ اللہ جانتا. اور یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں. پھر آپ کو جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، ہے نا.
سدرا دکھائے گا، اور پھر اس کے آگے سدرا سے آگے لامکاں کی سیر کرائے گی. یہ سب کسی نبی کو نہیں. اور قرآن مقدس میں جو عبدہ کا لفظ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، تو یہ عبد جو ہے روح اور جسم دونوں کے مجموعے پر بولا جاتا ہے، صرف روح کو نہیں عبد کہا جاتا. اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس معراج کا ذکر مکے میں آ کے کیا تو ابو جہل وغیرہ اور جو کفار و مشرکین تھے ان کے اندر ایک زلزلہ ہو گیا، اور وہ یہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا کہ اتنی دیر میں آپ بیت المقدس جائیں، پھر آسمانوں پہ جائیں، پھر واپس آ جائیں. تو ظاہر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو کفار و مشرکین نے ایک اس کو محال کام سمجھا. اگر سرکار اپنا خواب بیان کرتے کہ میں نے خواب دیکھا ہے تو کوئی جھٹلاتا؟ خواب میں تو کچھ بھی آدمی دیکھ سکتا ہے بھائی، اڑ رہا ہے، آسمان پہ جا رہا ہے، پرواز کر رہا ہے نا، یہ ہوتا رہتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا جو دعویٰ کیا تھا وہ روحانی معراج کا دعویٰ نہیں کیا تھا بلکہ جسمانی معراج کا. اسی لیے مکے کے لوگ آسانی سے قبول نہیں کر رہے تھے جو مشرکین تھے. تو مشرکین کا اس طرح نہ ماننا اور متعجب ہونا یہ سب دلیلیں ہیں اس بات کی کہ یہ معراج روحانی نہیں تھی بلکہ جسمانی. اچھا، فلما علون السماء الدنیا فاذا رجل عن یمینہ اسودہ، اولاد روح ہیں، کچھ دائیں کچھ بائیں، حضرت آدم کے. تو جب وہ داہنے دیکھتے تو ہنستے، جب بائیں دیکھتے تو روتے. قال فقال مرحبا من نبی صالح والابن صالح. قال قلت یا جبرائیل من هذا؟ قال هذا آدم. یہ بھی اس لیے نہیں تھا کہ سرکار پہچانتے نہیں تھے بلکہ ابھی آگے احادیث آئیں گی، اس میں تھا کہ سرکار نے فرمایا کہ میں موسیٰ کو پہچانتا ہوں، عیسیٰ کو پہچانتا ہوں، ان کے بال گھگرو والے ہیں، ان کے قد لمبے ہیں. اس طرح سرکار نے فلاں آدمی کے مشابہ حضرت موسیٰ ہیں، فلاں میں مشابہ ہوں حضرت ابراہیم کے، حضرت عیسیٰ فلاں کے مشابہ ہیں. سرکار نے سب کو بتایا. تو ظاہر بات ہے معراج کی رات میں بیت المقدس میں تو سب سے ملاقات ہوئی تھی نا، پھر اس کے بعد آسمانوں پہ ان سے ملاقات ہو رہی. تو ظاہر بات ہے اتنی جلدی تو نہیں بھول جائیں گے یہ کون ہے. تو یہ سوال جواب سب اعزاز کے لیے ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، نیچے والی روایت پڑھیے. ان مالک بن ساسا رجل من قومی قال قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا عند البیت بین النائم والاقظان. میں خانہ کعبہ کے پاس تھا، نیند اور بیداری کے درمیان تھا. کیا بولتے ہیں اس کو؟ غنودگی کی حالت ہے نا، نہ بالکل سویا تھا نہ بالکل بیدار. اس سمے تو قائل یقول احد الثلاثہ بین الرجلین، کہ میں نے سنا ایک کہنے والے کو کوئی کہہ رہا ہے تین میں سے ایک، دو کے درمیان. دو سے مراد جبرائیل میکائیل ہیں اور ایک جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فاوتی تو فانطلق بی، تو مجھے لے جایا گیا، تو ایک تشت لایا گیا سونے کا جس میں زمزم کا پانی تھا. فشرح صدری الی کذا کذا، سرکار نے اشارہ کیا میرا سینہ یہاں سے لے کے یہاں تک، الی کذا کذا کو بعض میں ہے کہ پیٹ تک جا کر ہے، الی اسفل بطن، دوسری روایت میں پیٹ کے نیچے تھے. فاستخرج قلبی، یہ سب آپ نے پڑھ لیا ہے نا. اچھا،
اچھا ایک چیز، فاتیت علی موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فسلمت علیہ فقال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح فلما جاوزتہ بکا، تو میں جب ان سے آگے بڑھا تو وہ رونے لگے. فنودیا ما یبکی قال رب ھذا غلام بعثتہ بعدی یدخل من امتہ الجنہ اکثر مما یدخل من امتی، میرے بعد اس لڑکے کو آپ نے بھیجا ہے، تم نے بھیجا ہے، اور میری امت سے زیادہ ان کی امت کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. یہ کس نے کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. کیا مطلب؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کہا؟ حسرت نہیں، یہ وہ کیا کہتے ہیں، یہ حسد نہیں ہے نا، یہ رشک ہے. کاش ہمیں ہماری امت کے لوگ بھی اتنی تعداد میں جائیں. انہ رأى اربعۃ انہار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات 4 نہریں آپ نے دیکھی، یخرج من اصلھا، کہ جو 7ویں آسمان کی جڑ سے نکلتی ہے نا. نہران ظاہران و نہران باطنہ، 2 ظاہری نہریں ہیں اور 2 باطنی نہریں. فقلت یا جبرائیل ما هذه الانہار، میں نے کہا جبرائیل یہ نہریں کیا ہیں؟ قال اما النہران الباطنان فنہران فی الجنہ واما الظاہران فالنیل والفرات، جو باطنی نہریں ہیں وہ جنت کی 2 نہریں ہیں. کون؟ کوثر و سلسبیل. واما الظاہران فالنیل والفرات، اور ظاہری نہریں کون ہیں؟ نیل اور نہر فرات. ان کی اصل کہاں ہے؟ آسمانوں سے. ثم رفع الى البیت المعمور. اچھا چلیے صاحب، اب ایک یہ حدیث پڑھ لیجیے، تھوڑا سا اس میں الفاظ ہیں جو ہے. حدثنی ابن ام نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ابن عباس نے مجھ سے حدیث بیان کی. قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين اسری به فقال موسیٰ آدم طوال، سرکار نے ذکر کیا جس وقت ان کو معراج کرائی گئی تو فرمایا کہ موسیٰ آدم ہے. آدم کے معنی گندم گو، گندمی رنگ کے ہیں، سمجھ رہے؟ ہاں. طوال لمبے قد کے ہیں. کانہ من رجال شنوا، شنوا پڑھے ہیں نا، شنوا ازد شنوا نہیں پڑھے. یہ قبیلہ اصل میں یمن کا تھا. مدینے کے جو لوگ تھے اصلاً کہاں کے تھے؟ یمن کے لوگ آباد ہوئے تھے مدینے. تو ان کا خاندان جو تھا وہ ازد شنوا میں سے، تو وہ لمبے ہوتے تھے، سمجھ رہے؟ تو سرکار نے وہی فرمایا کانہ من رجال شنوا، گویا قبیلہ شنوا کے لوگوں میں سے یہ ہیں، ایسا لگتا تھا، گندمی رنگ کے لمبے. وقال عیسیٰ جعد مربوع، ہے نا. جعد کے معنی ہوتے ہیں گھنگھرو والے بال والے، سمجھ رہے؟ جعد کے معنی گھنگھرو والے بال، اور مربوع کے معنی ہوتے ہیں میانہ قد، سمجھ رہے؟ حضرت عیسیٰ گھنگھرو والے بال والے اور میانہ قد کے ہیں. اور خازن جہنم مالک کا بھی ذکر کیا اور دجال کا بھی ذکر کیا، یہی نا اسی میں. اچھا یہ اس کو بھی دیکھ. اچھا دوسری نیچے والی میں ہے مررت بلیلۃ اسری بی علی موسیٰ بن عمران، موسیٰ بن عمران کے پاس سے میرا گزر ہوا، رجل آدم طوال جعد، سمجھ رہے؟ اب دیکھیے ایک بات ہو گئی، کہاں ہے جعد، ہے نا.
توال کے معنی ہوتے ہیں لمبے کے، اور جاد کے معنی گھگرو والے بال. کانہم من رجال شنوا ورأیت عیسی ابن مریم مربوع الخلق الی الحمر والبیاض، میانہ قد اور سرخی اور بیاض کے درمیان، سبط الراس سیدھے بال والے، ایک ہوتا گھنگرو والے بال والے، اور حضرت عیسیٰ کیسے تھے؟ سیدھے بال والے، بالوں میں خمی نہیں تھی، سیدھے بال. اور یا مالکا خازن النار والدجال. اچھا فی آیات اراہن اللہ ایاہ فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، کہ تم ان کی ملاقات کے بارے میں شک میں نہ پڑنا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کو دیکھا، اللہ کی نشانی. کانا قتادہ یفسر، و اس آیت کی تفسیر حضرت قتادہ کرتے تھے کہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد لقی موسیٰ علیہ السلام. یہ جو ہے نا آیت اراہن اللہ یا فلا تکن فی مریۃ، فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، قرآن کی جو آیت ہے کہ ان کی ملاقات کے بارے میں تم شک نہ کرنا. تو کن کی ملاقات مراد ہے؟ کہتے قتادہ نے کہا یہاں حضرت عیسیٰ کی حضرت موسیٰ کی ملاقات. سرکار نے دیکھا معراج کی رات میں ان سب. حضرت ابن عباس سے مروی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بوادی الازرق، وادی ازرق سے آپ کا گزر ہوا. فقال ایو واد ھذا، فقالوا ھذا وادی الازرق. آپ نے فرمایا یہ کون سی وادی ہے؟ تو آپ سے کہا گیا کہ یہ وادی ازرق. قال کانی انظر الی موسیٰ ھابطا من الثنیہ، آپ نے فرمایا میں گویا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ چوٹی سے اتر رہے ہیں. وَلَهُ جَوَارٌ إِلَى اللَّهِ بِالتَّلْبِيَةِ، اور وہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں. ثُمَّ أُوتِيَ عَلَى سَنِيَّةٍ، کیا ہے؟ ہرش. پھر سنیہ ہرش پر مجھے لایا گیا. ہرش نام ہے گھاٹی کا. فقال أَيُّ سَنِيَّةٍ هَذِهِ؟ قال سنیۃ ہرشہ. قال کانی انظر الی یونس بن متہ، حضرت یونس کو گویا میں دیکھ رہا ہوں. علی ناقۃ حمرا جعد علیہا جبۃ من صوف، حضرت یونس کو میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ ایک سرخ اونٹنی پر ہیں اور گھگرو والے بال ہیں ان کے، ان پر ایک جبہ ہے اون کا، اور ان کی اونٹنی کی لگام کھجور کی چھال کی ہے، خلب. وہ بھی تلبیہ پڑھ رہے ہیں. لیف کے معنی وہی ہوتے ہیں، لیف کے معنی کھجور کی چھال کے. محدثین فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالی نے ایسی حیات دے دی ہو کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بطور تمثیل ان کو دکھایا گیا کہ اس طرح کے فلاں فلاں نبی. اچھا اما ابراہیم، یہ دیکھیے نیچے دیکھیے، اما ابراہیم فانظروا الی صاحبکم، لیکن ابراہیم تو تم اپنے صاحب کو دیکھ لو. صاحب سے مراد جی سرکار نے فرمایا مجھے دیکھ لو، یعنی میری طرح حضرت ابراہیم یہ فرمانا چاہتے. واما موسیٰ فرجل آدم جعد، تو حضرت موسیٰ یہ گندم گو یعنی گندمی رنگ کے شخص تھے، گھنگرو والے بال والے تھے، ایک سرخ اونٹ پہ تھے اور لگام پکڑے ہوئے تھے، گویا میں ان کو دیکھ رہا ہوں. اذن حضر فی الوادی یلبی، جب وہ وادی میں اتر رہے تھے تلبیہ پڑھتے ہوئے. یہ اس طرح. عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اورد علی الانبیاء، حضرت جابر سے مروی ہے کہ انبیاء کرام کو میرے سامنے پیش کیا گیا.
فَإِذَا مُوسَى ضَرْبٌ مِّنَ الرِّجَالِ كَأَنَّهُ مِن رَجَالِ الشَّنْوَى. تو موسیٰ علیہ السلام پر لہم لوگوں میں سے مضبوط طاقتور، گویا وہ رجال شنوا سے، قبیلہ شنوا سے. ورأيت عیسیٰ ابن مریم فإذا أقرب من رأيت به شبہم عروہ بن مسعود. کہتے ہیں میں نے عیسیٰ بن مریم کو دیکھا تو میں نے ان کی شبیہ، ان کے مشابہ سب سے زیادہ عروہ بن مسعود کو دیکھا. عروہ بن مسعود حضرت عیسیٰ کے مشابہ. ورأيت ابراہیم فإذا أقرب من رأيت به شبہن صاحبہ یعنی نفسہ. اور حضرت ابراہیم تو میں نے سب سے زیادہ اپنے آپ کو دیکھا ان کے مشابہ. صاحب سے مراد نفسہ، اپنی ذات کو مراد ہے. ورأيت جبرائیل علیہ السلام فإذا أقرب من رأيت به شبہ دہیہ. حضرت دہیہ کلبی جبرائیل امین کے سب سے زیادہ کیا تھے؟ مشابہ تھے، اس لیے ان کی شکل میں آتے تھے. اچھا، بس ان ساری روایتوں میں وہی مضامین ہیں، سمجھ رہے کہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں انبیاء کرام کے کہ فلاں فلاں ہیں، ان کے بال گھگھر والے ہیں، فلاں کے بال لمبے ہیں. اچھا ایک چیز اور دیکھیے، نیچے والی روایت ذرا پڑھیے، تھوڑا اس میں الفاظ ہیں. ان عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ارانی لیلۃ عند الکعبہ فرأیت رجلا آدم کأحسن ما انت رائم من الرجال من آدم الرجال لہ لمہ. ہے نا کہ مجھے ایک رات کعبے کے پاس دکھایا گیا، میں نے دیکھا گندم گو شخص کو، ہے نا. گندمی شخصوں میں جتنے لوگوں کو دیکھا اس میں سب سے زیادہ خوبصورت. ترجمہ کیا کریں گے اس کا؟ ہے نا کأحسن ما انت رائم من الرجال میں، گندمی لوگوں میں سے جن کو بھی تم سب سے زیادہ خوبصورت دیکھے ہوگے ان میں سب سے زیادہ خوبصورت دیکھے. لہو لمہ، ان کے پاس چوٹی تھی. کأحسن ما انت رائم من اللمم، جتنے چوٹی والوں خوبصورتوں کو تم نے دیکھا ہوگا ان میں سب سے زیادہ خوبصورت چوٹی تھی، زلف جس کو کہتے ہیں. اچھا، قد رجلها فهي تقطر ماء، کہ انہوں نے اس میں کنگھی کیے ہوئے تھے اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا، جیسے کوئی غسل کر کے آتا تو پانی ٹپک رہا تھا. متکئین علی رجلین، دو لوگوں پر ٹیک لگائے ہوئے تھے. او علی عواتق رجلین، یا دو لوگوں کے موڈھوں پہ ٹیک لگائے تھے. یطوفوا بالبیت، وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. فسألت من ھذا فقیل ھذا المسیح ابن مریم، میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ یہ مسیح بن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ثم اذا انا برجل جعد قطط اعور العین عین الیمنى کانها عنبۃ طافیہ. یہ الفاظ ہے، سب تھوڑا پڑھ لیجئے اس کو. تو میں نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص جس کے گھگھرو والے بال ہیں، ہے نا، اور داہنے آنکھ کا کانا ہے. قطت اسی کی تاکید ہے جادن کی. جادن قطت کا مطلب سخت گھگھرو والے بال، اور داہنے آنکھ کا کانا ہے. کاننا عنبۃ طافیہ، اس کی آنکھ گویا ایسی ہے جیسے ابھرا ہوا انگور ہے. عنبۃ طافیہ، ابھرا ہوا. اس دجال کی آنکھ کے بارے میں ہے نا کہ اس کی آنکھ ابھری ہوئی ہو. ہم لوگوں کی آنکھ اندر ہے نا، اس کی ابھری ہوئی ہو. فسألت من ھذا فقیل ھذا المسیح الدجال، تو کہا کہ یہ مسیح دجال ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا جاتا اور دجال کو بھی مسیح کہا گیا، لیکن دونوں کے مسیح کی وجہ الگ الگ. سمجھ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسیح ہونے کی کئی وجہیں بیان کی ہیں، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ مشہور وجہ ہے وہ یہ ہے
بعض لوگوں نے بھی کہا کہ آپ کی جو تلوے تھے وہ بالکل برابر تھے، اسی لیے مسیح کہتے ہیں، یہ جیسے ہم لوگوں کا یہاں کھالا، تو ان کا بالکل ایک دم برابر ہے، اس لیے ان کو مسیح کہتے ہیں۔ لیکن عام طور سے اس لیے مسیح ان کو کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ کو اگر رکھ دیتے تھے کسی کے جسم پر، مادرزاد اندھے پر یا سفید داغ والے، تو اللہ ان کو، یا نابینا پر، تو اللہ ان کو کیا کر دیتا تھا؟ شفا دے دیتا، وہ مسح کرتے تھے، تو اسی لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ مسیح۔ آپ کے مسح سے لوگوں کو کیا ملتی تھی؟ شفا۔ اچھا، مسیح پھر دجال کو کیوں کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں مسیح کا ایک معنی ہے کانا ہونا، تو دجال کو جو مسیح کہتے ہیں وہ اس لیے کہ یہ کانک کا کانا ہونا، تو اس لیے اس کو مسیح کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بین ظہرانی الناس المسیح الدجال، سرکار نے لوگوں کے درمیان مسیح دجال کا ذکر کیا، فقال ان اللہ تبارک و تعالی لیس بالآور الا ان مسیح الدجال آور اعور عین الیمنی، تو فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ آور نہیں ہے، کیونکہ آخری زمانے میں جب آئے گا دجال تو کیا کہے گا؟ میں خدا ہوں، اور اللہ آور نہیں ہے۔ ہاں مگر ایک ہی مسیح دجال داہنے آنکھ کا کانا ہے، کان عینہ عنبۃ طافیہ، گویا اس کی آنکھ ابری ہوئی انگور ہے۔ اچھا، پھر وہی بات جو آپ نے ابھی پڑھی نا، حضرت ایک شخص کو دیکھا جو گندم گو ہے، گندم گو لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت جن کو تم نے دیکھا ہوگا وہی ہے، وہی حضرت مسیح ابن مریم۔ اچھا، اور کیا آپ کو پڑھا دیں؟ روایتیں تو سب وہی، ہاں یہ چیز آپ نے نہیں پڑھی۔ ان جابر بن عبداللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لما کذبتنی قریش قمت فی الحجر فجل اللہ لی بیت المقدس، سمجھ رہے؟ آنے کے بعد جب آپ سے مطالبہ کیا نا کہ بیت المقدس کے حالات آپ بتائیے، تو وہ فرما رہے سرکار کہ جب قریش نے مجھے جھٹلایا تو میں مقام حجر کے پاس، یعنی یہ حجر اسود کے پاس کھڑا ہو گیا، تو اللہ نے میرے لیے بیت المقدس کو روشن فرما دیا۔ فَتَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهِ، تو میں اس کی نشانیوں کے بارے میں انہیں خبر دیتا رہا اور میں دیکھتا رہا بیت المقدس کو۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ اس کو پڑھیے، کبھی کبھی آپ پڑھے رہیں گے تو یہ بتائے کہ حدیث میں ہے، یہ چیز حدیث سے ثابت ہے۔ نیچے صرف وہی حدیث ہے، سمجھے؟ عروہ بن مسعود سے مشابہ ہیں اور میں ابراہیم سے مشابہ ہوں، سمجھے؟ وہی سب۔